बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मैं बेसिकली पेशे के एतबार से एक अकाउंटेंट हूँ और मेरी हॉबी में से एक हॉबी जो मेरी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हॉबी है वो बुक रीडिंग है। मैं अक्सर बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो 2023 में मैंने ये एक मोटिव बनाया है अपना कि मैंने जितनी बुक्स अभी तक पढ़ी हैं वो अपने चैनल के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने का शौक़ हो, क्योंकि कहा जाता है कि ये 21वीं सदी किताबों की आखिरी सदी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ें और इल्म हासिल करें। और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड ख़त्म हुआ है और बाहर की दुनिया में अभी भी बुक रीडिंग सबसे ज़्यादा चलती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें। मेरा यही मकसद है। आज जिस किताब का ओवरव्यू मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये एक मशहूर ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने लिखी है और इस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने 1931 में डॉक्टरेट इन मेडिसिन और 1948 में डॉक्टरेट इन फिलॉसफी की। ये मजहबी तौर पे ज्यू यानी यहूदी थे और ऑस्ट्रियन वियना में रहते थे। उनका इंतकाल 2 सितंबर 1997 को वियना ऑस्ट्रिया में ही हुआ। इस किताब में डॉक्टर फ्रैंकल अपनी कहानी से ये बताना चाहते हैं कि इंसान को मुश्किल वक्त में जीने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यही वो वक्त होता है जब इंसान अपने मुस्तकबिल का फैसला करता है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब नाज़ी जर्मनी ने यहूदी कैदियों के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए और यहूदियों को गिरफ्तार करके उन कंसंट्रेशन कैंप में रखने लगे, जो जंग का स्केल बढ़ता रहा और कैदियों की तादाद भी बढ़ती गई तो जेल भी ओवरफ्लो होने लगा। अब यहाँ से डॉक्टर फ्रैंकल की कहानी शुरू होती है। डॉक्टर फ्रैंकल और दीगर यहूदियों को कैदियों को जानवरों की तरह एक कैरेज में डाल दिया जाता है। दौरान रास्ते वो लोग ये समझते हैं कि उन्हें पोलैंड की तरफ ले जाया जा रहा है, मगर जो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स की तरफ लाया जाता है तो उन्हें डर लगने लगता है। यहाँ पर पहुंचकर कैदियों को एक लाइन में लगाया जाता है और जब वो वहाँ पर आके सिपाही के पास खड़े होते हैं तो सिपाही कुछ लोगों को लेफ़्ट में जाने का हुक्म देता है और कुछ लोगों को राइट में जाने का हुक्म देता है। जब डॉक्टर फ्रैंकल की बारी आती है तो डॉक्टर फ्रैंकल ना जाने क्यों अपने आप को कुदरती तौर पर एक फिट और ताज़ादम आदमी महसूस करता है। जर्मन फौजी जो लोगों को राइट और लेफ़्ट की तरफ भेज रहे थे, उन्होंने जब डॉक्टर फ्रैंकल को देखा तो उन्होंने राइट की तरफ मुड़ने का उन्हें कहा। बाद में ये पता लगा कि जिस लाइन का रुख या जिस बंदों को राइट की तरफ भेजा जा रहा था वो बेसिकली कंसंट्रेशन कैंप की तरफ भेजा जा रहा था, जबकि जिन लोगों को लेफ्ट हैंड पे भेजा जा रहा था उन लोगों को गैस चैम्बर की तरफ भेजा जा रहा था। और जो लोग लेफ्ट में जा रहे थे उस कैंप में बीमार और कमज़ोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें गैस चैम्बर्स पर डाल के जिंदा जला दिया जाता था। इन हालात को देखकर वहां के कैदियों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। डॉक्टर फ्रैंकल के मुताबिक जब इस जेल के अंदर दाखिल हुए वो लोग तो उनको पूरे जेल का एक चक्कर लगवाया गया। उनका गुजर ऊंची दीवारों के पास से हुआ और उन दीवारों के ऊपर खारदार तारें थी जिस पर इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा गया था। इस चक्कर का मकसद ये था कि कैदियों को मुतनब्बा किया जाए कि वो फरार होने की कोशिश ना करें, उनका इंजाम यकीनी मौत है। इस गश्त के बाद तमाम कैदियों को हुक्म दिया गया कि वो अपने कपड़े उतारें और जिन अफराद ने कपड़े नहीं उतारे उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके बाद तमाम कैदियों को गंजा कर दिया जाता है और जिस्म के तमाम बाल साफ कर दिए जाते हैं। ये बात जहन में रखें कि ये उन दिनों के वाक़यात हैं जब ऑशविट्ज़ में सख्त सर्दी थी। बहरहाल इसके बाद एक साबुन देकर उन्हें नहाने का कहा। इस सख्त सर्दी में गीले जिस्म के ऊपर सर्दी से बचने के लिए कोई शे मौजूद नहीं थी, यहाँ तक कि उनके जिस्म के बाल भी नहीं थे। इसके बाद उन्हें एक छोटे तंग कमरे में डाल दिया गया और ओढ़ने के लिए 8 अफराद में सिर्फ 2 कंबल दिए गए।
اس واقعے نے زندگی کے کئی جھوٹی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا، جیسے کہ شور، ٹھنڈ اور تنگ کمرے میں نہیں سویا جا سکتا، بنا صفائی اور کیلشیم انٹیک کے بغیر ہم صحت مند نہیں رہ سکتے۔ ان تمام متس کو اس مشکل زندگی نے غلط ثابت کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فرینکل قیدیوں سمیت کام پر لگ جاتے ہیں، انہیں کام پہ لگا دیا جاتا ہے۔ کہیں روز کام کرنے کے بعد یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں زخم ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر فرینکل اس سخت زندگی سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اس کیمپ کے گارڈز بنا کسی غلطی کے سزا دیتے اور نہ جانے کس پل اسے گیس چیمبر میں زندہ جلا دیا جاتا۔ ایک دن ڈاکٹر فرینکل کے جیل کی ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ کاش ہماری بیویاں ہمیں اس حالت میں دیکھتی، انہیں یہ اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنی پرسکون زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر فرینکل اپنی دنیا میں کھو گئے، جہاں صرف وہ اور ان کی بیوی تھی، اور وہ دونوں گھنٹوں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور اپنی اسیری اور مشکلات کی داستان سناتے۔ ڈاکٹر فرینکل اپنی خوابوں کی دنیا میں اتنے گم ہو گئے تھے کہ انہیں دنیا مافیہا میں ہونے والے تمام مظالم سے بے خبر کر دیا تھا۔ اس قید میں ڈاکٹر فرینکل نے ایک گارڈ کو اپنا دوست بنایا، جو ڈاکٹر فرینکل کو اپنی محبت کی داستانیں سناتا اور ڈاکٹر فرینکل انہیں خاموشی سے سنتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گارڈ گاہے بگاہے ڈاکٹر فرینکل کو فیورز دیا کرنے لگا۔ اسیری کے آخری دنوں میں جرمن فوجیوں نے کنسنٹریشن کیمپس خالی کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ صحت مند تھے انہیں ٹرکوں کے ذریعے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس دوڑ میں ڈاکٹر فرینکل بھی لگ گئے، مگر جو کیمپ کا ڈاکٹر تھا وہ غلطی سے ان کا نام لکھنا بھول گیا، جس کی وجہ سے وہ کیمپ میں ہی رہ گئے اور کیمپ کے ڈاکٹر کو کوسنے لگے۔ اگلے روز جب ڈاکٹر فرینکل کیمپ میں سوئے ہوئے تھے تو اچانک فائرنگ کی آواز نے انہیں جگا دیا۔ ڈاکٹر فرینکل تو پہلے بدحواس ہوئے اور بعد میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ شاید جو وار فرنٹ ہے ان کے کیمپ تک پہنچ گیا۔ جب گولیوں کا شور کم ہونے لگا تو ڈاکٹر فرینکل اور کچھ قیدی کیمپ کے کمپاؤنڈ میں جمع ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امریکن آرمی انہیں ریسکیو کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ امریکی فوجیوں نے کیمپ میں موجود تمام بیمار قیدیوں کو ایسپرین دی اور کھانے کے لیے کچھ غذا کی اشیاء دی۔ ڈاکٹر فرینکل کے لیے یہ فوجی آزادی کا پروانہ لے کر آئے تھے، مگر وہ خوش نہیں تھے، کیونکہ زندگی میں اب اسے کچھ تلخ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صبح اٹھ کر انہیں پچھلے معمول کی طرح اخبار پڑھنا تھا، اس کے بعد شام تک کلینک اور رات کو ریڈیو سن کر سو جانا۔ اب انہیں ذرا سی بات پر سزا برداشت نہیں کرنی تھی۔ مائنس ٹیمپریچر پہ انہیں ریل کی پٹریوں کی مینٹیننس کے لیے کھڑا نہیں کیا جاتا۔ کام سلو کرنے پر جو سپاہی تھا اسے گالیاں نہیں دیتا، اسے کوسے لاتے نہیں مارتا۔ ڈاکٹر فرینکل کو مشکل زندگی گزارنے کی عادت ہو چکی تھی، اب وہ اس آزادی سے خوش نہیں تھے۔ اپنی اس عادت کو بدلنے کے لیے ڈاکٹر فرینکل کو کافی وقت لگا۔ اس قید اور مشکل دور گزارنے کی وجہ سے زندگی کی کئی گتھیاں سلجھانے میں ڈاکٹر فرینکل کو آسانی ہوئی۔ اس قید میں انہوں نے اپنے مشاہدے سے سائیکیٹری کی دنیا میں ایک نیا نظریہ متعارف کروایا جسے لوگو تھراپی کہتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق انسان کو اپنے جینے کا مقصد ڈھونڈنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہو، اور انسان کو چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس پر خوش ہونا چاہیے۔ اس سے انسان جینے کی تمنا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر فرینکل کی آبزرویشن کے مطابق کیمپ میں موجود اکثر قیدی مشکل حالات کو دیکھ کر جینے کی آس چھوڑ چکے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ٹائفس کی بیماری نے گھیر لیا تھا اور ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ایک دن قیدی خودکشی کرنے کا پلان بنا رہے تھے، اسی دوران ڈاکٹر فرینکل وہاں پہنچے۔ انہوں نے ان دونوں قیدیوں سے سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ قیدیوں نے جواب دیا کہ ہم اس اذیت سے تنگ آ چکے ہیں، روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار ہی مر کر اپنی وجود کو ان اذیتوں سے آزاد کر دیا جائے۔ ڈاکٹر فرینکل نے ان میں سے ایک قیدی سے سوال
پوچھا کہ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا ہاں، ایک 2.5 سال کا بیٹا ہے۔ ڈاکٹر فرینکل نے پھر ایک سوال پوچھا، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی اولاد یتیمی کی زندگی گزارے اور در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ اس سوال پر قیدی بلک بلک کر رونے لگا اور اپنی اولاد کو اس حال میں ذلیل اور ناچار نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ بندہ، اور ڈاکٹر فرینکل کے ہاتھ کا اس نے بوسہ لیا اور خودکشی کا ارادہ ترک کیا۔ ڈاکٹر فرینکل کی لوگو تھراپی نے بہت سارے لوگوں کو جینے کا ایک نیا مقصد دیا، اور آج بھی نفسیات کی دنیا میں اس نظریے کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کہانی سے ڈاکٹر وکٹر فرینکل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو جینے کے لیے ایک مقصد کی ضرورت ہے، وہ بنا مقصد کے نہیں جی سکتا۔ اور پھر انہوں نے اپنی ہی کہانی سے یہ ثابت کیا کہ جس طرح اس نے اپنے خیالات کے اندر یا اپنی زندگی میں ایک مقصد بنا لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتے تھے، حالانکہ ان کی بیوی کو بھی کنسنٹریشن کیمپ میں جلا دیا گیا تھا، لیکن اگر انہیں ڈاکٹر وکٹر فرینکل کو اگر یہ پتا ہوتا کہ ان کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا گیا تو وہ جینے کی آس چھوڑ چکے ہوتے۔ تو اسی نظریے کو رکھتے ہوئے اب وہ لوگوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک مقصد ڈھونڈو، اسی مقصد کے تحت جینا سیکھو، اور وہی مقصد آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں مقصد کی تلاش بہت ضروری ہے، اور یہی اس بک میں ڈاکٹر وکٹر فرینکل نے لوگوں کو پیغام دیا ہے، اور اسی ہی بک کے ذریعے انہوں نے لوگو تھراپی کا ایک نظریہ متعارف کر پایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کتاب اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلی کتاب کے ریویو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔